حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ نے اپنا حق بہت اچھے سے ادا کیا ہے، میں آپ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے آپ پر کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ تیسری بات یہ کہتی ہیں، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تمہیں آپ کے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفنا دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت رو رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر بھی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ فرمایا ہے، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پہ اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ باتیں کہہ ہی رہی ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے، جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام کندھا دیتے ہیں، تب وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے آپ کندھا دے دیجئے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں۔ جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روتے ہیں کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں، قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے اور بچے بھی دیر تک روتے رہے۔